تیغی کرن کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس نئے سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے سبق میں ہم اس نون ساکن کے بارے میں پڑھیں گے جو لفظ کے بیچ میں آئے اور اس نون کے بعد کاف، گاف، کھا یا گھ میں سے کوئی ایک ہو۔ تو چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ اگر نون ساکن لفظ کے بیچ میں ہو اور نون ساکن کے بعد کاف، گاف، کھ یا گھ میں سے کوئی ایک ہو تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں، یعنی نون کی جو اصل آواز ہے وہ پورے طور پر سمجھ میں نہیں آتی، جیسے بند، مند، رنکو، رنگ، پنکھا اور کنگھی۔ بند اور مند میں نون پورے طور پر سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن رنکو، رنگ، پنکھا اور کنگھی میں پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو ان مثالوں کے ذریعے آپ نے سمجھ لیا کہ نون ساکن اگر لفظ کے بیچ میں ہو اور اس کے بعد کاف، گاف، کھ یا گھ ہو تو ان کی آواز چھپ جاتی ہے۔ اتنا سمجھ لینے کے بعد اب چلیں کچھ الفاظ کو ہجے کر کے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ آپ کی اسکرین پر جو ٹیبل موجود ہے اس میں دیے گئے الفاظ کو آپ میرے ساتھ ہجے کر کے پڑھیں۔ رے نو زبر رنگ، گاف ساکن، رنگ۔ تے نو زبر تن، گاف ساکن، تنگ۔ جیم نو زبر جن، گاف ساکن، جنگ۔ ڈھے نو زبر ڈھنگ، گاف ساکن، ڈھنگ۔ میم نو زبر من، گاف لام زبر گل، منگل۔ جیم نون زبر جنگ، گاف لام زبر گل، جنگل۔ لام نو پیش لن، گاف یہ زرگی، لنگی۔ گاف نو زبر گن، گاف الف زبر گا، گنگا۔ نون نون زبر نن، گاف الف زبر گا، ننگا۔ دال نون زبر دن، گاف ساکن، دنگ۔ کاف نو زبر کن، گھے یہ زیر گھی، کنگھی۔ پے نو زبر پنگ، کھے الف زبر کھا، پنکھا۔ سین نون زبر سن اور گاف ساکن، سنگ۔ ان الفاظ کو پڑھنے کے بعد، ہجے کر کے سمجھنے اور سیکھنے کے بعد جملوں میں ان کا استعمال کر کے پڑھنے کے لیے آپ یہ اگلا ٹیبل دیکھیں۔ اس ٹیبل میں دیے گئے جملوں کو آپ آرام آرام سے ایک ایک لفظ سمجھ کر کے پڑھیں اور جو لفظ آپ نے ابھی ہجے کر کے پڑھا ہے، جن الفاظ کو آپ نے سمجھا ہے ان کو اور اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ جیسے لال رنگ خرید لو، یہ گلی بہت تنگ ہے، جنگ کا معنی لڑائی ہے، تم لوگ آپس میں جنگ نہ کرنا، نماز پڑھنے کا ڈھنگ سیکھ لو، منگل کے بعد بدھ کا دن ہے، شیر وغیرہ جنگل میں رہتے ہیں، میں آپ کو دیکھ کر دنگ رہ گیا، لنگی کا دوسرا نام تہبند ہے، گنگا ندی کے کنارے کانپور آباد ہے، جسم ننگا نہ کرو، جانگ کھلی نہ رکھو، کنگھی کرنا سنت ہے، پنکھا بند کر دو، آج بھی آپ کی آنکھ میں بہت تیز درد ہے، سنگ اسود جنتی پتھر ہے،
ان جملوں کو آپ نے پڑھا، ان جملوں میں وہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جہاں نون کی آواز چھپتی ہے، جیسے رنگ، تنگ، جنگ، ویسے ہی ڈھنگ، منگل، جنگل، دنگ، لنگی، گنگا، ننگا، جانگ، کنگھی، پنکھا، آنکھ وغیرہ۔ یہ سارے الفاظ جو آپ نے پڑھے ان جملوں میں، ان کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آج کے سبق میں بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ خدا حافظ۔